آج جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے یہ خاص عمل ایک آیات پر مشتمل ہے۔ یہ عمل آپ نے جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ خاص عمل ایک خاص آیات کی تسبیح کچھ اس طرح سے پڑھنی ہے۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہی آپ کی ہزاروں حاجت پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلات ذہن میں ہوں گی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا، جو بھی حاجت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ آج کا عمل وظیفہ سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 87 لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا عمل ہے۔ ترجمہ: اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں قصورواروں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں آیا ہے جو کوئی مصیبت زدہ بارگاہ الہی میں ان کلمات سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ آیات کریمہ وہ دعا ہے کہ جو کبھی رد نہیں ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مچھلی والے حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی تھی کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یقیناً میں ہی ظالم ہوں۔ امام ترمذی اور دیگر محدثین نے ارشاد فرمایا کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی آزمائش سے نجات عطا فرمائی۔ جو مسلمان مشکل میں اس آیات کا ورد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، کوئی مشکل حاجت ہے تو یہ آیات کریمہ کا ورد کثرت سے پڑھنا شروع کر دے۔ آپ کی مشکل حاجت ہو، اس کا تصور بھی ذہن میں ہو تو انشاءاللہ جو بھی پریشانی و حاجت ہوگی وہ پورا قبول ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگا جائے وہ پورا مل جاتا ہے۔ اس گھڑی کو قبولیت کی گھڑی کہتے ہیں۔ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کیا جائے، اس وقت کو ضائع مت کیا کرے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کیا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات و پریشانی کو حل فرما دے گا۔ آپ نے یہ آیات کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ آپ کی جو بھی مشکل حاجت ذہن میں ہوگی پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔